یہ جملہ یا تو دعا ہے، یعنی دعا میں اس کے معنی ہوں گے اللہ اس سے محبت کر کہ جو حسین سے محبت کرے، اور اے اللہ اس سے بغض رکھ کہ جو حسین سے بغض رکھے۔ اگر مقام دعا میں لیا جائے اس جملے کو تو بتائیے رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں۔ اگر اس جملے کو دعائیہ بھی مانے تو رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ مولوی کی دعا قبول ہے، عالم کی دعا قبول ہے، مومن کی دعا قبول ہے، مسلمان کی دعا قبول ہے، ایک باپ کی دعا قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ بھی حسین کا شہر ہے اور مکہ بھی حسین کے باپ کا شہر ہے، دونوں شہر حسین ابن علی کے ہیں، مکہ بھی اور مدینہ بھی۔ اور ان دونوں شہروں میں ایک شہر نبی سے مخصوص ہے اور ایک شہر وہ ہے کہ جس میں اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ۔ دنیا کا ہر حاجی خانہ کعبہ جاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے، اس کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، مگر تمام مسلمانوں کی اس بات میں خوشی ہے کہ ہم کعبے تک پہنچے، مگر کعبہ اس پر خوش ہے کہ حسین مجھ تک آئے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا یہ حسین ابن علی کہ جن کے لیے اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم میں ہزاروں آیات ایسی ہیں کہ جس کے مصداق حسین ابن علی موجود ہیں۔ مثلا یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی ان سے کہیے کہ میں قرابت داروں کی محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ تو ان اہل بیت میں، ان قرابت داروں میں ایک فرد حسین ابن علی بھی ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کو یہاں سے اس طرح مخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کی محبت انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے اور لازم ہے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اجر رسالت کا حق ادا کرے اور اجر رسالت ادا کرے یا رسالت کا حق ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ محبت حسین کرے، اس لیے کہ محبت حسین جہاں اپنی شرافت کا ثبوت ہے، وہیں قرآن مجید پر عمل کرنے کا ثبوت ہے، وہیں اللہ کے محبوب اور رسول کے محبوب ہونے کا ثبوت ہے۔ تو لہذا حسین سے محبت کرنا حسین کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، حسین سے محبت کرنا تم لوگوں کے لیے مفید ہے، ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور ہر انسان کے لیے بخشش کا سہارا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو ہمارے تمام مذاہب فکر میں موجود ہے، تمام مسلمانوں کے یہاں یہ حدیث موجود ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور خالی یہی جملہ نہیں ہے، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو دل میں حسین کا بغض رکھے۔ اب اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے یا نہیں تو یہ نہ دیکھیے نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، روزے کتنا رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ کتنا دے رہا ہے، یہ دیکھیے محب حسین ہے یا نہیں ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور اللہ ابغض اللہ من ابغض حسینا، اور اللہ اس انسان سے بغض رکھتا ہے جو حسین سے بغض رکھے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ نانا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر وحی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو حسین ابن علی کے بارے میں نبی نے حدیث، تھوڑا سا گہرائی میں میرے ساتھ جائیے، سرسری طور پہ تو آپ ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ وہ نبی کہ جو نہیں بولتا جب تک وحی نہ ہو جائے، وہ یہ کہتا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کر رہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے بغض رکھے۔ اب یا تو یہ دعا ہے، یہ جملہ یا تو دعا ہے، یعنی دعا میں اس کے معنی ہوں گے اللہ اس سے محبت کر کہ جو حسین سے محبت کرے،
اور اے اللہ اس سے بغض رکھ کہ جو حسین سے بغض رکھے. اگر مقام دعا میں لیا جائے اس جملے کو تو بتائیے رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں. اگر اس جملے کو دعائیہ بھی مانے تو رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ مولوی کی دعا قبول ہے، عالم کی دعا قبول ہے، مومن کی دعا قبول ہے، مسلمان کی دعا قبول ہے، ایک باپ کی دعا قبول ہے، ہیں پاکیزہ زبان کی دعا قبول ہے، اور جس کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہو، اور جو سردار انبیاء ہو، کیا اس کی دعا قبول نہیں ہے؟ تو یہ مانیے کہ یہ جملہ دعا ہے تو رسول کی دعا بھی قبول ہے، یا یہ مانیے کہ رسول خبر دے رہے ہیں. خبر کیا دے رہے ہیں کہ اے لوگو جان لو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. تو یا تو دعا مانیے یا خبر مانیے، دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کو روئے زمین پر تلاش کرنا ہے محبوب خدا کہ ہم انسانوں میں محبوب خدا کون ہے، محبوب رسول کون ہے، تو آپ دیکھ لیجئے حسین والا کون ہے. یہ دلیل ہے جو اس سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات یعنی نجات کی کشتی ہے. یہ بھی پیغمبر اکرم کا وہ ارشاد ہے جو تمام مسلمانوں کی کتابوں موجود ہے بغیر کسی تفرقے کے. ہر مسلمان نے اپنی کتاب میں حسین منی بھی لکھا اور یہ بھی حدیث لکھی ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی دنیا میں چاہے جس راستے پہ چلنا ہدایت ملنے والی نہیں ہے جب تک حسین کے راستے پہ نہ چلیے آپ. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم جب تک حسین کے راستے پہ آپ نہیں چلیں گے تب آپ کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. طوفان ہزاروں آئیں گے، طوفان ہزاروں اٹھیں گے، لیکن ان طوفانوں میں اگر نجات چاہیے تو کشتی نجات حسین ہے. یہ میں آپ کو نہ ذاکری کر رہا ہوں نہ خطابت کر رہا ہوں، میں صرف اور ڈائریکٹ آپ کو پیغمبر کی حدیثیں سنا رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل جنت کو دیکھے تو وہ خالی حسین کو دیکھ لے. سردار جنت ہے حسین ابن علی، سردار جنت ہے. الحسن والحسین، دیکھیں میں نے حدیثوں کی لائن لگا دی آپ کے لیے، یہ بھی فریقین کی کتابوں میں ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ بڑھاپے کا مسئلہ بعد میں حل ہوگا، اس صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو کم سے کم کوئی بہکے تو بہکے، جوان کو نہیں بہکنا چاہیے. سمجھ رہے؟ اچھا یہ جوانی کی قید شاید اس لیے بھی لگائی کہ اکثر و بیشتر انسان بہکتا ہے جوانی ہی کے پیریڈ میں، بڑھاپے میں بہکنے کے وسائل کم ہو جاتے ہیں، جوانی میں بہکنے کے وسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے نبی نے تمہارا سردار حسن و حسین کو بنا کے تمہیں ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ان کو سردار بنانا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو. جوانی میں انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، بڑھاپے میں اتنے گناہ آدمی سے نہیں ہو پاتے جتنے جوان آدمی گناہ کرتا ہے. اسی لیے عزیزو یاد رکھیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. خالی حدیث اتنی نہیں ہے، اتنی تو پڑھی جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، آئیے بتائیے مولا علی کہاں جائیں گے؟ مولا علی بھی تو جنت کے بانٹنے والے تو جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ مولا علی بھی جنت میں جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیچارہ یہ اعتراض کرے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہ پھر جنت میں جب آپ نے حسن و حسین کو سردار بنا دیا، اچھا واقعاً سردار ہیں، نبی کی حدیث تو ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اب جو بھی رہے گا وہ ان کا محکوم بن کے رہے گا. تو پھر تم تو کہتے ہو علی کا بڑا رتبہ ہے، تو علی بھی حسن و حسین کی سرداری میں رہیں گے. بادیدو یاد رکھیں میرا پیارا نبی جانتا تھا کہ اس انسان کا ذہن کہاں کہاں جا سکتا ہے، اسی لیے نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، مگر ان کا باپ ان سے بہتر ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد.
کیا لفظ ہے اس میں؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں. تو لہذا یہ 4-5 حدیث ہے، میں نے حدیث 5ویں حدیث سن لیجئے اور تمہیدی منزلیں بس تمام ہو رہی ہیں. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، انی احبہ، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. کس سے؟ بولیے. انی احبہ، میں حسین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، اس سے بھی پیار کرتا ہوں جو حسین سے پیار کرے. ارے بھائی ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک ضعیفہ آئی رسول کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگی کہ میں نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، حج کرتی ہوں اور یہ سارے دین کے کام انجام دیتی ہوں، لیکن بوڑھی ہو گئی ہوں. اور آپ کہتے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی بوڑھا بھی تو مجھے اللہ نے کیا ہے، تو میں بوڑھی ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نبی نے کہا ہاں میں نے تو کہا ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہا پھر بوڑھے؟ کہا نہیں بوڑھے تو نہیں جائیں گے. ارے اب یہ مسئلہ تو بڑا سخت ہو گیا نا. کہا بوڑھے نہیں جائیں گے؟ ہاں کہا نہیں بوڑھے، واقعاً بوڑھے جنت میں بھی کہہ رہا ہوں واقعاً بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اب وہ کہنے لگی کہ تو میں یہ نمازیں پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، ان سے پیار کرتی ہوں، آل محمد سے محبت کرتی ہوں. اب رسول اللہ بھی دیکھیں تاکہ یہ واقعہ قیامت تک پہنچے، اس لیے رسول نے ابھی تسلی نہیں دی اس کو. ابھی جو ہے وہ ہلکے سے آنسو نکلنے لگے. آنسو نکلے تو بلال آ گئے. بلال نے دیکھا ایک ضعیفہ روتی روتی چلنے والی ہے نبی کے پاس. کیا ہوا؟ کہا یہ تو بس مسئلہ ہی بہت غلط ہو گیا. رسول کہہ لیں جوانان جنت کے سردار ہیں اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں. اور نے کہا نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تم سے غلطی ہوئی ہوگی، نبی کا کلام ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور نے کہا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، میں سمجھنے ہی تو آئی تھی. ارے سمجھنے آئی تھی. انہوں نے یہ کہا نہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائے گا، میں بوڑھی ہو گئی، بتائیے جنت میں جاؤں گی تو کیسے جاؤں گی. اور انہوں نے کہا بلال نے اچھا ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ سے، خاتم النبیین سے، سید المرسلین سے. رحمت للعالمین سے ہم بات کرتے ہیں جا کے. اب وہ آ گئے. انہوں نے کہا آپ نے یہ فرمایا؟ کہا میں نے کہا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. کہا یا رسول اللہ، کہا کالے بھی نہیں جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو پھر اور اچھی سی صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد پر. انہوں نے کہا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. ارے اب کہتا میں تو ان کو بخشوانے آیا تھا، یہ تو میں بھی خطرے میں پڑ گیا. یا نبی اللہ مطلب کالے بھی جنت؟ کہا بالکل کالے بھی جنت میں جائیں گے، بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. یا رسول اللہ جلدی تشریح کر دیجئے ورنہ میرا دم نکلنا جا رہا ہے. صحیح مطلب کیا ہے اس کا؟ نبی نے فرمایا بالکل یہی مطلب ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نہ بوڑھے جنت میں جائیں گے نہ کالے جنت میں جائیں گے. کا تشریح تو فرمائیے. کا تشریح ہے کہ جب یہ بوڑھا جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور حسن و حسین کے چہرے پہ نظر کرے گا تو اللہ حسن و حسین کی محبت کی وجہ سے ان کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. اور جب کالے پہنچیں گے دروازے کے اوپر حسن و حسین کو دیکھنے کے بعد ان کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو لہذا نہ کالا تو لہذا نہ کالا جنت میں جائے گا نہ بوڑھا جنت میں جائے گا. کالے کو نورانی بنا کے پہنچایا جائے گا، بوڑھے کو جوان بنا کے پہنچایا جائے گا. لیکن اگر اب بھی یہ کوئی کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی سے بڑھاپا جوانی میں بدل کیسے جائے گا، تو قرآن مجید اسی لیے تو قصے بیان کرتا ہے اگر زلیخا کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد.